الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی ان آیات میں ان لوگوں پر جنہوں نے رسولوں کی باتوں پر اعتماد نہ کیا اور ما انزل الیہ پر عمل نہیں کیا اور اتباع نہیں کی، اپنی منمانی کرتے رہے اور شیطان کے پیچھے پیچھے چلتے رہے، ان پر آنے والے عذابات کا ذکر فرمایا، ان کی سزا کا ذکر فرمایا اور یہ فرمایا کہ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، بہت سی بستیوں والوں پر، اہل بستی پر ہم نے اپنی سزا اٹھائی، اپنی سزا بھیجی اور ان کو ہلاک کر دیا۔ بہت ساری بستیاں جن کے رہنے والے من مانی کرتے تھے، من میں جو آیا، جی میں جو آیا اسی کو کیا، شریعت کو نہیں جانا، پیغمبر کو نہیں جانا، پیغمبر کی بات پر اعتماد اور بھروسہ نہیں کیا، اور جو ان کے اوپر نازل کیا گیا تھا اور اس کی اتباع کا حکم دیا گیا تھا اس کی اتباع اور پیروی نہ کی اور شیطان کے نقش قدم پر چلتے رہے، ان پر ہمارا عذاب پھر گیا، ہماری سزا آ گئی اور ان کو ختم کر دیا۔ کیسی سزا اور کس طرح سزا آئی؟ تو فرمایا گیا جب بدر کا موقع آیا اور 13 سال تک مظلومیت کی زندگی گزارنے والے اصحاب رسول اور خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ظالمانہ زندگی گزارنے والے اہل مکہ، اہل قریش، اہل کفار، جب بدر کا وہ موقع آیا جس میں حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کن جنگ و جدل ہوئی، جس میں 70 کو فی نار جہنم کر دیا گیا، فی نار سقر کر دیا گیا، 70 کو 70 کو قید کر لیا گیا۔ جب معرکہ ختم ہوا اور بدر کی لڑائی ختم ہوئی اور مسلمانوں کو فتح یابی مل گئی اور فتح کا صحرا سجا دیا گیا، تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میرے صحابہ اس کی ناش تلاش کرو اور اس کی ناش کو تلاش کر کے لاؤ جس نے بہت دکھ پہنچائے ہیں اور جس نے مکہ میں سب سے زیادہ اسلام کے خلاف لوگوں کو اگر بھڑکایا ہے اور اسلام کے خلاف اگر سب سے زیادہ کسی نے آگ بھڑکائی ہے وہ عمرو بن ہشام، ابو جہل کی ناش کو تلاش کرو۔ سنا ہے کہ وہ بھی مارا گیا ہے، سنا ہے کہ وہ بھی فی سقر کر دیا گیا ہے، اس کی ناش کو تلاش کرو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں تلاش کرنے کے لیے بدر کے میدان میں نکلا، جبکہ معرکہ ختم ہو گیا ہے، بدر کی لڑائی ختم ہو گئی ہے، فیصلہ ہو چکا ہے، فتح یابی کا صحرا سجا دیا گیا ہے، شکست کھا کر بھاگ گئے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی ناش تلاش کرو اور اس کی ناش کو تلاش کر کے لاؤ، ہمیں دیکھنا ہے، ابو جہل کو دیکھنا ہے۔ میرا رب فرماتا ہے وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، ہم نے کتنی بستیوں کو ہلاک کر دیا ہے جبکہ وہ من کی چاہتوں کی زندگی گزارتے رہے، ظلم و جبر کرتے رہے۔ آج مجھے ابو جہل دیکھنا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں تلاش میں نکلا اور ابن مسعود فرماتے ہیں تلاش کرتے کرتے میں نے ابو جہل کو پا لیا، میں نے ابو جہل کو دیکھ لیا، ابھی وہ زندہ تھا، وہ زمین پر گرا ہوا تھا، ٹانگ کٹی ہوئی تھی، اس میں اٹھنے کی، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تھی اور وہ زمین پر پڑا ہوا تھا۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں اس کے قریب گیا، اس کی زندگی اتنی ابھی باقی تھی اور وہ اتنی پہچان کر سکتا تھا کہ میرے سر پر کون کھڑا ہے۔
ابھی اس کی زندگی کی اتنی رمق باقی تھی، جب میں اس کے سرحانے جا کر کھڑا ہو گیا اس نے مجھے پہچان لیا کہ میں کون ہوں۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں یہ وہ ابو جہل تھا جبکہ میں نے مکہ مکرمہ میں سب سے پہلے کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر بآواز بلند قرآن کریم کی تلاوت کی تھی۔ اس سے پہلے کسی نے زور سے بآواز بلند کسی نے قرآن کریم کی تلاوت نہیں کی تھی۔ عبداللہ ابن مسعود پہلے آدمی تھے جنہوں نے کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر بآواز بلند زور سے قرآن کریم کی تلاوت کی تھی۔ اس وقت ابو جہل نے عبداللہ ابن مسعود کو اتنے زور سے گھونسا مارا تھا کہ چہرہ زخمی ہو گیا تھا۔ عبداللہ ابن مسعود کو وہ بات یاد آ گئی جو اس نے سالوں پہلے مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ کے سامنے گھونسا مارا تھا اور چہرے سے خون نکلا تھا، چہرہ زخمی ہوا تھا۔ عبداللہ ابن مسعود بہت دبلے پتلے تھے، دبلی ٹانگوں والے، پتلی پنڈلی والے تھے، بدلہ نہیں لے سکتے تھے، لیکن آج عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں جبکہ رب عذاب اور سزا بھیجتا ہے تو پتلی ٹانگے والوں کو نہیں دیکھتا کہ پتلی ٹانگے والا بدلہ لے گا۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے ابو جہل کی گردن پر اپنا پاؤں رکھ کر اس کو کہا دیکھ آج وہ منظر ہے، آج تیری گردن ہے اور عبداللہ ابن مسعود کا پتلا پاؤں تیرے اوپر رکھا گیا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود نے اس کو کتاب کر کے کہا دیکھ جب میرا رب بدلہ لینے پر آتا ہے وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، جب بہت ساری بستیوں کو پہلے بھی وہ ختم کر چکا ہے اور پیغمبر اہل مکہ کو سنا دے۔ صحیح نعیمی نے لکھا، صحیح تفسیر نعیمی لکھتے ہیں اور پیغمبر اہل مکہ کو تو کہہ دے کہ بڑے زور آور لوگ آئے تھے، بڑے جٹھے والے لوگ آئے تھے، بڑی طاقت والے لوگ آئے تھے اور انہوں نے نبیوں کی بات پر اعتماد نہ کیا، نبیوں کو جھٹلایا، نبیوں کے پیغام کو جھٹلایا، پیغمبر کی رسالت کو جھٹلایا اور اپنے جٹھے پر ان کو بڑا غرور تھا اور ان کو اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا۔ لیکن ہم نے ایسی بستیوں کو بھی ہلاک کر دیا ہے۔ ان کو بتا دے ہود والے اپنے آرام گاہوں میں تھے اور قوم ہود دوپہر کو قیلولہ کرنے سوئے ہوئے تھے اور اچانک ہمارا عذاب آیا، ہماری پکڑ آئی، ہماری سزا آئی تو ان کو ان کی خواب گاہوں سے اٹھنے بھی نہیں دیا، ان کو ان کے بستر سے ان کو کروٹ بھی بدلنے نہیں دی اور ان کو جیسے سوئے تھے ویسے ہی ہم نے ہلاک کر دیا۔ ہم نے ان کو ذرہ برابر بھی مہلت نہیں دی ہے۔ مکہ والوں کو بتا دے بدر کا آج میدان ہے، ابو جہل پڑا ہوا ہے، عبداللہ ابن مسعود نے گردن پر پاؤں رکھا ہے۔ ابو جہل نے نگاہ اونچی کی اور نگاہ اونچی کر کے کہہ رہا ہے ہاں تو ایک چھوٹا سا چرواہا تھا۔ آخری وقت ہے ابو جہل کا، کہتا ہے تو ایک چھوٹا سا چرواہا تھا اور تو خستہ حال تھا، تو فقیر تھا، تو فقر و فاقہ کی زندگی گزارتا تھا، تیری ماں کنیزہ تھی، تیری ماں ایک گھر کی لونڈی تھی، ایک گھر کی باندی اور نوکرانی تھی اور تیرا کوئی پرسان حال نہ تھا، تو بکریاں چرایا کرتا تھا، تجھے بکریاں چرانا بھی نہیں آتا تھا، تو آج بہت اونچا ہو گیا۔ اتنا تو بتا دے آج پلڑا کس کا بھاری ہے، آج پلڑا کس کا بھاری ہے؟ عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا پلڑا کس کا بھاری پوچھتا ہے، پلڑے کی بات نہیں ہے، رب نے فتح دے دی، رب اور رب کا رسول جیت گیا ہے، رب کے رسول کو ماننے والے جیت گئے ہیں، ما انزل الیکم پر عمل کرنے والے جیت گئے ہیں، اتباع قرآن والے جیت گئے ہیں۔ تو پوچھتا ہے کہ کس کا پلڑا بھاری ہے؟ اب پلڑا بھاری کی بات نہ کر، اللہ نے فتح دے دی ہے۔ اور یہ جملہ کہہ کر عبداللہ ابن مسعود نے کہا اب تیری بیماری ہے، جب سزا آتی ہے تو مہلت نہیں ملتی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود نے تلوار نکالی اور تلوار نکال کر ابو جہل کی گردن پر وار کیا اور گردن کو دھڑ سے الگ کر دیا۔ اس کی گردن کو اٹھا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئے اور عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ سچ کہتا ہے، اللہ کا قرآن سچ کہتا ہے، آج ابو جہل کا کام پورا ہو گیا۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، مکہ میں سردار کہلاتا تھا اور سر چودھری کہلاتا تھا اور مکہ میں اس کا قانون عدل سمجھا جاتا تھا، آج اس کا سر یا رسول اللہ میں کاٹ کر لایا ہوں۔ معاذ اور معوذ نے کام ادھورا چھوڑا تھا، معاذ اور معوذ اس کو ادھورا چھوڑ کر آئے تھے، آج عبداللہ ابن مسعود نے وہ کام
چمٹا دیا، یا رسول اللہ مکہ کا ایک ظالم ختم ہو گیا ہے، 70 میں وہ بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے کے سارے بدر کے مقتولین کی جتنے بھی قتل ہوئے ہیں ان سب کی نعشوں کو میرے پاس جمع کیا جائے، ایک باقی رہ گیا ہے، ابھی ایک باقی رہ گیا ہے۔ کون باقی ہے؟ امیہ باقی ہے۔ کیا عجیب داستان لکھی ہے، وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا۔ وہ قانون جس دن سے دنیا بنی ہے آج چلتا ہے، قیامت کی صبح تک یہی چلے گا۔ اللہ کی نافرمانیاں ہوگی، اللہ بستیوں کو اجاڑ دے گا، اللہ کی سزائیں آئے گی، آج بھی آتی ہے اور قیامت آئے گی کہ جب بھی نبیوں کی بات سے اعتماد اٹھ جائے گا، ما انزل الیکم کا اتباع چھوٹ جائے گا، تو پھر اللہ کی سزائیں آئے گی اور بستیاں ہلاک ہو جائے گی۔ امیہ باقی تھا، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے اندر سے زرہیں اٹھا کر جو مشرکین چھوڑ کر بھاگے تھے ان کی زرہیں اٹھا کر آ رہے تھے۔ امیہ جس کا گھوڑا بھی چھین لیا گیا تھا، وہ امیہ اپنا بیٹا علی اس کا ہاتھ پکڑ کر، علی اور امیہ باپ بیٹے دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر چل رہے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف کو دیکھا امیہ نے، امیہ کی ایک زمانے میں عبد الرحمن بن عوف سے دوستی تھی، اس نے آواز دے کر کہا عبد الرحمن زرہیں پھینک دے اور مجھے بچا لے، مجھے پناہ میں لے لے، مجھے قید کر لے، اپنی قید میں لے لے، میں زرہوں سے زیادہ قیمت والا ہوں، مجھے اپنی قید میں لے لے۔ عبد الرحمن بن عوف اس کی بات کو مان کر زرہیں پھینک دیتے ہیں اور زرہیں پھینک کر وہ دونوں باپ بیٹے کو ایک ایک ہاتھ میں پکڑا اور امیہ کو اور اس کے بیٹے علی کو دونوں کو ایک ایک ہاتھ میں پکڑ کر جا رہے تھے۔ اتنے میں بلال حبشی نے دیکھ لیا، بلال حبشی نے دیکھا تو ماضی کی یاد آ گئی، وہ پتھریلی زمین یاد آ گئی، وہ سینے کے داغ یاد آ گئے، وہ سینے کے زخم یاد آ گئے، وہ کوڑوں کے نشانات یاد آ گئے۔ حضرت بلال حبشی نے آواز دے کر کہی یہ تو رئیس کفر کا رئیس کفر امیہ ہے۔ عبد الرحمن میرا جینا عبث ہے، میرا جینا بیکار ہے اگر امیہ زندہ رہ گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا بلال میرے قبضے میں ہے، میں نے ان کو پکڑا ہے، تو کچھ نہیں کر سکتا۔ بلال حبشی نے پھر زور سے آواز دے کر کہا عبد الرحمن تو نہیں جانتا، یہ میرا آقا تھا، میں نے اس کے زخم برداشت کیے ہیں، تو نہیں جانتا عبد الرحمن کن کن سلاخوں سے میں گزرا ہوں، کیسی تپتی ہوئی ریت کے پتھر سے مجھے داغ دیا گیا ہے، تو نہیں جانتا عبد الرحمن، تو نے وہ دن نہیں دیکھے، عبد الرحمن تو نے وہ گھڑیاں نہیں دیکھی، وہ ساعتیں نہیں دیکھی جن ساعتوں سے بلال گزر کر آیا ہے۔ عبد الرحمن آج کی سالوں کے بعد بھی مکہ کی اب امیہ کی وہ سزائیں یاد آتی ہے تو آج بھی آنسو بہنے لگتے ہیں، آج بھی کالی چمڑی پر کالے داغ آج بھی ہے۔ عبد الرحمن اس کے زخم کے وہ داغ آج کالی چمڑی پر کالے کالے داغ آج بھی ہے۔ تو اس کا جی اگر وہ زندہ رہا تو بلال کا زندہ رہنا عبث ہے۔ دوسری مرتبہ بھی نہیں آواز دی تو عبد الرحمن نے پھر کڑک الفاظ میں کہا او کالی ماں کے بیٹے، عبد الرحمن یہ جملے کہہ دیے، او کالی ماں کے بیٹے، حضرت بلال کے حبشی ہونے کو یاد دلایا اور کالی ماں کے بیٹے کہے۔ حضرت بلال اتنے زور سے چیخے ہیں، لکھا کتابوں میں مفسرین نے لکھا جیسے اذان میں آواز بلند ہوتی ہے، اتنی زور کی آواز میں بلال نے کہا اے انصار اللہ، اے انصار اللہ، اور رئیس کفر امیہ زندہ ہے تو بلال کا زندہ رہنا بیکار ہے۔ سارے آ گئے، صحابہ آ گئے اور چاروں طرف سے گھیر لیا۔ عبد الرحمن بھی گھیرے میں ہے اور اس امیہ بھی گھیرے میں ہے، علی بھی گھیرے میں، امیہ کا بیٹا علی ابن ابی طالب نہیں، علی ابن امیہ، دونوں تینوں کو گھیرے میں لے لیا۔ عبد الرحمن بن عوف نے دیکھا کہ سارے آگے ہیں، اب تو کوئی کا بات نہیں بن سکتی۔ بلال نے کہا عبد الرحمن ہاں میں کالی ماں کا بیٹا ہوں، میں حبشہ کا ہوں، لیکن کلمہ محمد کا پڑھا ہے اور اتباع قرآن کی ہے۔ عبد الرحمن چھوڑ دے اس کو، عبد الرحمن
عبدالرحمن بن عوف نے امیہ کا ہاتھ چھوڑا اور کہا اب میں اپنے آپ کو بچانے کی فکر کر، عبدالرحمن تجھے بچا نہیں سکتا، اب تو اپنی بچانے کی فکر کر۔ جب اس کو چھوڑ دیا، اس کے بیٹے کو بھی چھوڑ دیا گیا، تو صحابہ نے ان کے اوپر حملہ کیا اور بلال نے آج اپنا وہ دکھ یاد کر کے اس کے اوپر وار کیا اور امیہ کو بھی ختم کیا، امیہ کا بیٹا بھی ختم کیا۔ جب وہ بھی ختم ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے مقتولین کو جمع کرو، سارے مقتولین جمع کیے گئے۔ اور ویر بدر آج بھی وہ کنواں ہے، اللہ وہاں کی حاضری ہم سب کو پوری امت کو نصیب فرمائے، آج بھی وہ کنواں ہے ویر بدر، اور بدر کا وہ کنواں جس نے ان کی نعشوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کر کے پھر اندر پھینکا تھا۔ جب سب کی نعشیں آ گئی تو ایک نعش عتبہ کی بھی تھی، وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا کی تفسیر چل رہی ہے، ایک نعش عتبہ کی بھی تھی، ان کا بیٹا مسلمان تھا ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ۔ جب سب کی نعشیں گھسیٹ کر لائی گئی، عتبہ کی نعش کو بھی جب گھسیٹ کر لایا گیا، بیٹا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنی باپ کی نعش کو جب گھسیٹ کر لایا گیا، حضرت حذیفہ کے اوپر ایک دم زردی آ گئی، ایک دم پیلا چہرہ پڑ گیا اور حضرت حذیفہ پر ایک دم غم کے بادل چھا گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ کی چہرے کی طرف دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دکھ ہوا، اور دکھ ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ کو شفقت اور پیار کی نگاہ سے دیکھ کر فرمایا ابو حذیفہ کیا ہوا؟ ابو حذیفہ نے کہا یا رسول اللہ یہ پسماندگی، یہ زردی، یہ اترا ہوا چہرہ، یہ غم اس وجہ سے نہیں ہے کہ میرے نبی نے غلط فیصلہ کیا، میرے نبی نے میرے باپ کی ناش کو گھسیٹوایا، اس لیے نہیں ہے، اس لیے پسماندگی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ آپ کے حکم پر کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ کے فیصلے پر کوئی سوال نہیں ہے، غم اس بات کا ہے کہ یہ میرا باپ جس کے بارے میں سمجھا جاتا تھا بڑا عقل والا ہے اور بڑے عقل مندانہ فیصلہ کیا کرتا تھا، اور اس کی صفات بھی ایسی تھی کہ میری امید تھی کہ میرا باپ اسلام لائے گا، لیکن ہر دھرمی نے اور شیطان کے نقش قدم پر چلنے نے اور منمانی زندگی گزارنے نے اس کو اسلام قبول نہیں کرنے دیا، اور آج رب کا حکم آ گیا، رب کی سزا کا حکم آیا۔ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب نے فرما دیا مکہ والوں کو بتا دیجئے نا، میرا باپ تو بڑی عقل والا تھا، بڑی صلاح رکھنے والا تھا، بڑی اصلاح رکھنے والا تھا اور بڑی عقل مندی رکھنے والا تھا، اور اس کے اندر صفات ایسے تھے کہ میری امید بندی ہوئی تھی، میری توقع تھی کہ آج نہیں تو کل میرا باپ بھی دامن اسلام میں آ جائے گا، لیکن شیطان نے اس کو اسلام میں نہ آنے دیا، اور اس کی من کی چاہتوں نے، من مانی نے، عقل کا استعمال اس نے غلط کیا۔ رب نے عقل سلیم دی لیکن عقلی گھوڑے چلاتا رہا، مسائل سمجھنے کی بجائے عقلی گھوڑے سب دوڑا کر کہنے لگا نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہوگا، قرآن کہتا تھا، وہ کہتا تھا قرآن یہ غلط کہتا ہے، میں جو کہتا ہوں وہ صحیح ہے، اپنی من کی چاہتوں پر چلتا رہا، تو آج رب کا فیصلہ آ گیا، بدر کے میدان میں اس کو بھی اپنی جان دینی پڑی اور مر گیا۔ آج جب کہ زمین پر میں نے آنکھوں سے دیکھ لیا، اس کو گھسیٹ کر لایا گیا، اور آج ان کو دفنانے کے لیے، ان کو مٹی میں ڈالنے کے لیے، پیوند خاک کرنے کے لیے، سپرد خاک کرنے کے لیے، آج ان کو مٹی کا وہ گھڑا بھی نہ ملا جس میں مٹی ڈال دی جائے۔ آج میرے بدر میں، آج بدر کے اس کنویں میں دھکے مار کر ڈالا جا رہا ہے۔ یا رسول اللہ افسوس اس بات کا ہے، غم اس بات کا ہے کہ میرا باپ اسلام میں داخل نہ ہوا، اور فجاء بأسنا بیاتا أو هم قائلون۔ جب کہ وہ راتوں کی اندھیریوں میں اپنے بستروں پر سوئے ہوئے تھے تو بعض قوموں کے اوپر ہم نے عذاب بھیجا، راتوں کی سناتوں میں ہم نے ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا، اور کتنے ایسے تھے کہ بالکل آرام سے سوئے ہوئے تھے، ان کو یہ احساس تک نہ تھا کہ آج ہماری
پر سزا آئے گی اور آج ہم زمین کے اندر دبا دیے جائیں گے. ان کو اس کا بھی احساس نہ تھا. او ہم قائلون، اور وہ قیلولہ کر رہے تھے، دوپہر کا سونا سوئے ہوئے تھے اور ہم نے اچک لیا، ہماری سزا آ گئی اور ان کو ختم کر دیا. بدر میں آنے والوں نے سوچا نہیں تھا کہ آج 313 ہم ہزاروں پر بھاری پڑ جائیں گے اور 313 نہتے اور 313 بے سر و سامان اور 313 جن کے پاس کھانے کو دانا نہیں، جس کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم زمین سجدے میں ڈال کر کہہ رہے ہیں الہی 313 کو لے کر آیا جن کے پاس پہننے کو کپڑے بھی نہیں ہیں. کتنے میرے صحابہ ایسے ہیں جن کے اوپر کا تن کھلا ہوا ہے اور نیچے چھوٹی سی چادر پہنی ہوئی ہے، ان کے پاس اس چادر کے سوا پہننے کو کپڑا بھی نہیں ہے. اللہ میرے صحابہ کو میں اس حالت میں لے کر آیا، ان کے پاس کھانے کے لیے ٹھیک سے کھانا اور اناج اور غلے بھی نہیں ہے. نبی نے رو رو کر دعائیں مانگی، آج یا اللہ 313 کو کامیاب کر کے ان کو پہننے کو کپڑا بھی دے دے اور کھانے کو غذائیں بھی دے دے. اللہ نے والے غنیمت دیا. ابو حذیفہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، جن کی تگریاں جن کی شیخیاں اوپر تک تھی آج وہ منومن مٹی کے نیچے، آج وہ کنویں میں دھکیل دیے گئے. اے اللہ کے رسول، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. فجاء بأسنا بیاتا او ہم قائلون. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں اور نبی جی اتنے پر بات پوری نہیں ہو جاتی اور اتنے پر کس سے ختم نہیں ہو جایا کرتے کہ کنویں میں ڈال دیے گئے، سر گئے، مر گئے، مٹی ہو گئے، ہڈیاں سر گئی، گل کر کیڑی مکوڑی چونٹیوں نے ان کو کھا لیا. اس پر بس نہیں ہے بلکہ فرمایا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. یہاں بات ختم نہیں ہو جاتی، مر گئے کام ختم ہو گیا نہیں. ایک دن آئے گا ضرور بھی ضرور. اللہ کہتا ہے فَلَنَسْأَلَنَّ، اللہ تاکید کے ساتھ لام تاکید بھی نون سکیلا کی تاکید بھی لگاتا ہے. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ، ضرور بھی ضرور ان لوگوں سے پوچھیں گے اُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، جن کی جانب ہم نے پیغمبروں کو بھیجا، جن کی جانب ہم نے رسول کو بھیجا تھا. ان امتیوں سے، ان لوگوں سے، ان قوموں سے ہم سوال کریں گے اور پوچھیں گے اور ان کے ساتھ ساتھ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ساتھ میں رسولوں سے بھی سوال کریں گے، بعض پرس کریں گے اور ان سے بھی پوچھیں گے تم نے ہمارا پیغام ان تک پہنچایا یا نہیں، اور ان سے بھی پوچھیں گے کہ ہمارے پیغمبروں نے تم تک بات پیغام پہنچایا یا نہیں. ان سے بھی سوال کریں گے. دنیا میں صرف بات ختم نہیں ہو جاتی ہے. کیسے سوال کریں گے؟ اس انداز سے سوال کریں گے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ. تو اس کے بارے میں صاحب مظہری نے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ چند روایتیں لائے ہیں، چند حدیثیں لائے ہیں، جن میں سے ایک حدیث ہے، ایک روایت ہے، اس میں فرمایا بعض پرس کا طریقہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بلائیں گے. حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بلا کر اللہ پوچھیں گے کیا تجھے لوح محفوظ نے پیغام دیے تھے؟ اسرافیل کہیں گے کہ ہاں. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ وہ پیغام جو تجھے لوح محفوظ نے دیے تھے وہ پیغام تو نے پہنچائے یا نہیں، اس عہد کو، اس پیغام کا کیا کیا؟ تو اسرافیل علیہ السلام فرمائیں گے یا اللہ میں نے وہ پیغام حضرت جبرائیل کو پہنچا دیے تھے. حضرت اسرافیل علیہ السلام کو آزاد کر دیا جائے گا. صاحب مظہری فرماتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ وہ عہد، وہ پیغام جو تجھے اسرافیل نے دیے تو نے اس کے بارے میں کیا کیا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمائیں گے اے اللہ
میں نے وہ سارے پیغامات، وہ سارے میسج، وہ سارے عہد میں نے نبیوں تک پہنچا دیے، رسولوں تک پہنچا دیے، رسولوں کو پہنچا دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اس کہنے پر پیغمبروں کو بلائیں گے، سارے کے سارے انبیاء کو بلایا جائے گا، سارے رسول آ جائیں گے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ رسولوں سے پوچھیں گے کہ ہمارا پیغام جبرائیل کے واسطے سے جبرائیل نے تمہیں پہنچایا کہ نہیں ہے؟ تو سارے رسول کہیں گے کہ جو پیغام، جو عہد، جو میسج تھے وہ سارے کے سارے جبرائیل نے ہمیں پہنچا دیے۔ تو پھر اللہ پوچھے گا وہ میسج تم نے، وہ پیغام تم نے اپنی امتوں تک پہنچایا، اپنی قوموں تک پہنچایا؟ سارے انبیاء کہیں گے کہ ہاں ہم نے وہ پیغام اپنی اپنی امتوں تک پہنچا دیے۔ ساری امتوں کو بلایا جائے گا۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، اس کی تفسیر صحیح مظہری لکھتے ہیں کہ ساری امتیں بلائی جائے گی اور امتوں سے اللہ سوال کرے گا۔ اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، سمیع بصیر ہے، علیم ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، سب کچھ جانتا ہے، لیکن ساری کی ساری انسانیت کو بتانا ہے رب کیسے فیصلے کرتا ہے، رب کے یہاں کیسا انصاف ہے، رب کے یہاں کیسا عدل کرتا، ترازو قائم کیا جاتا ہے، کیسی باز پرس ہوتی ہے۔ ساری کی ساری امتوں سے پوچھنے پر امت میں سے بعض لوگ تصدیق کریں گے اور بعض لوگ جھٹلائیں گے۔ بعض لوگ کہیں گے وہاں میدان محشر میں بھی اگر میری آپ کی بات اگر کوئی نہیں مانتا تو اس میں دکھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب رب کے سامنے بھی امت تو کہے گی کہ پیغمبروں نے ہمیں پیغام نہیں پہنچایا، حالانکہ پیغمبروں نے پوری امانت داری کر دی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی قومیں کہہ رہی ہے، امتیں کہہ رہی ہے، جس میں سے بعض تصدیق کرتے ہیں کہ ہاں ہمیں پیغام پہنچائے، بعض انکار کرتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں سے فرما رہے ہیں یہ آپ کی امتیں تو نہ کہتی ہے، آپ کی امتیں تو تکذیب کرتی ہے، جھٹلاتی اور کہتی ہے کہ ہمیں پیغام نہیں پہنچایا۔ انبیاء کہیں گے، رسول کہیں گے اے اللہ جو جھٹلاتے ہیں ان کے بارے میں ہمارے پاس گواہ موجود ہے۔ اللہ فرمائیں گے گواہ کو لاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گواہ پوچھیں گے تمہارے پاس گواہ کون ہے؟ تو فرمائیں گے ہمارے پاس گواہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ فرمائیں گے امت محمدیہ کو بلاؤ، مجھے آپ کو بلایا جائے گا، اس امت کو بلایا جائے گا، رب کے سامنے کھڑی ہو جائے گی۔ رب پوچھے گا کیا انبیاء نے اپنی اپنی امتوں تک پیغام پہنچائے؟ امت محمدیہ کہے گی سارے انبیاء نے اپنی اپنی امتوں تک تمام حق پیغام پہنچائے ہیں، اخلاص کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ بالکل پہنچا دیے ہیں۔ تو امت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، ساری امتیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کہے گی یا اللہ یہ کیسے گواہ ہو سکتی ہے، یہ امت کیسے گواہ ہو سکتی ہے جبکہ ہم زندہ تھے تب تو یہ تھے ہی نہیں۔ گواہی تو اس کی قبول کی جاتی ہے جو سامنے ہو، جو حاضر ہو، جو موجود ہو۔ چاند کی گواہی اس کی قبول ہوتی ہے جس نے چاند دیکھا ہو، جس نے چاند نہ دیکھا ہو گواہی کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ نکاح میں جو ہو وہ گواہ بنے گا، جو نکاح میں ہی نہ ہو وہ کیسے گواہ بن سکتا ہے؟ جب ہم زندہ تھے یہ قوم تو تھی نہیں، ہمارے بعد ہزاروں سالوں کے بعد یہ امت آئی ہے، پھر یہ ہماری گواہ کیسے ہو سکتی ہے؟ ایسا جواب کرے گی اللہ کے سامنے، ایسی حجت کرے گی، ایسی دلیل دے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدیہ سے ہم سے پوچھے گا اللہ تم نے کس بنیاد پر گواہی دی جبکہ تم تھے ہی نہیں، اور جب تم نے دیکھا ہی نہیں تو تم گواہی کس بات کی دیتے ہو؟ تو امت محمدیہ کہے گی اے اللہ تو نے ہمارے پاس ایک برحق پیغمبر کو بھیجا تھا، یا اللہ تو نے محمد رسول اللہ کو تو نے ہمارے پاس پیغمبر بنا کر بھیجا تھا، ہم اس آخری نبی کی آخری امت ہے، اور تو نے ہم پر قرآن اتارا تھا، ایسی کتاب اتاری تھی جس کتاب پہ تو نے خود فرمایا تھا کہ میرے نبیوں نے میری توحید کی دعوت اپنی امتوں تک پوری پہنچا دی تھی۔ ہم نے وہ قرآن پڑھا ہے، ہم نے اس قرآن کا اتباع کر کے آئے ہیں، ہم اس قرآن کو سینے سے لگا کر آئے ہیں، ہم اس قرآن کی تلاوت کر کے آئے ہیں، ہم اس قرآن کو سن کر آئے ہیں، ہم اس قرآن کے پیغام کو سن کر آئے ہیں۔ ہمیں پڑھنا نہیں آتا تھا، ہمارے علماء نے ہمیں بتایا تھا، ہمارے علماء نے اس کی تفسیریں کر کے بتایا تھا، اس کے ترجمے کر کے بتایا تھا، اس کے معانی کر کے بتائے تھے، اور ہم نے اس قرآن میں سنا تھا کہ تیرے پیغمبروں نے ان کو ڈرایا تھا، ان تک پیغام پہنچائے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا
کس طریقے سے تم کہتے ہو کہ پیغمبروں نے قرآن میں سنایا تھا؟ تو فرمایا امت کہے گی، دوسرا پارہ پہلا صفحہ، جس میں فرمایا جائے گا کہ یا اللہ تو نے ہمیں امت وسط بنایا تھا، تو نے ہمیں امتوں کے لیے شہید بنایا تھا، دوسری امتوں کے لیے ہمیں گواہ بنایا تھا۔ اس اعتبار سے ہم گواہی دیتے ہیں کہ سارے انبیاء نے اپنی اپنی امتوں تک یہ پیغام پہنچا دیے تھے۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، ہم ضرور بھی ضرور پوچھیں گے، سوال کریں گے جن کے پاس نبی بھیجے گئے تھے۔ تو اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ امتوں سے سوال کرے گا۔ اور مسلم شریف کی روایت جس میں راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر، مسلم شریف کی روایت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع ہے، آخری حج ہے، آخری ایام ہے، آخری زندگی کی دین ہے، اور حجۃ الوداع کے وقت صحابہ کو جمع کر کے فرمایا 1,24,000 کم و بیش صحابہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے اس موقع پر فرمایا اللہ رب ہر ایک سے پوچھے گا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اللہ پیغمبر سے بھی پوچھے گا، پیغمبر کی امتوں سے بھی پوچھے گا، تم سے بھی میرے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور میری امت اور میرے صحابہ، صبح قیامت تک کی امت کو فرمایا گیا میرا رب میرے بارے میں تم سے پوچھے گا کہ میرے پیغمبر نے، میرے محمد نے پیغام پہنچایا کہ نہیں۔ صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، صحابہ آبدیدہ ہو گئے، اور صحابہ نے روتے ہوئے آنکھوں سے فرمایا یا رسول اللہ اگر رب نے ہمیں پوچھ لیا کہ میرے محمد نے پیغام پہنچایا کہ نہیں، تو یا رسول اللہ ہم کہیں گے کہ صرف پیغام پہنچایا نہیں، پیغام پہنچانے میں اس حد تک گئے ہیں، پیغام پہنچانے نبی اس حد تک گئے ہیں کہ اپنی بچیاں بھوکی سو گئی، رات کے سناتوں میں جب گھر آئے ہیں، اور گھر آ کر جب خدیجۃ الکبریٰ نے ایک پیالے میں بھونا ہوا گوشت کا کٹورا دیا، اور کٹورا دے کر کہا او میرے سردار رات کافی بیت گئی ہے، آپ محنت کر کے آئے ہیں، لوگوں کی چھٹیوں میں ہاتھ ڈال کر آئے ہیں، جبکہ لوگ سو گئے ہیں، آپ لوگوں کے پاس جا کر آپ نے محنت کی ہے، آپ نے اللہ کا پیغام پہنچایا، اللہ کے دین کی محنت کر کے آئے ہیں، آپ بھوکے ہوں گے، تھک گئے ہیں، ذرا یہ گوشت کے چند نوالے لے لیجئے، یہ چند بوٹیاں بھنی ہوئی ہے کھا لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگی ہے، تھکے ہوئے ہیں، پنجریوں میں درد ہے۔ فرمایا خدیجہ یہ گوشت کیسے آیا، کہاں سے آیا؟ کہاں کہ پڑوس میں محلے میں کھانا بنا تھا، وہاں سے ہدیہ آیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ میری یہ چاروں بیٹیاں سوئی ہوئی ہے، جب انہوں نے کھایا خدیجہ کی آنکھوں میں آنسو آئے، اور خدیجہ الکبریٰ نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے ان کو بھوکا سلا دیا ہے، گھر میں اس کے سوا کچھ نہیں تھا، میں بھی بھوکی، میری چاروں بیٹیوں کو بھی بھوکا سلا دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ میری چاروں بیٹیوں کو کھلا دیتی، یہ تو پرایا دھن ہے، کسی کے گھر جائے گی، کسی کے ہاتھوں میں جائے گی، یہ تو پرایا دھن تھا، اس کو کھلا دیتی، وہاں تک بھوکی رات گزار لیتا۔ خدیجہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کو خدا کا پیغام امت تک پہنچانا ہے، ہم بھوکے رہے اور ہمیں کچھ ہو گیا تو ہماری ذات کا نقصان ہوگا، اگر آپ بھوکے رہے اور کچھ ہو گیا تو امت کا نقصان ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ اللہ پوچھے گا تو ہم کہیں گے راتوں کی سناتوں میں بیٹیوں کو بھوکا سلا کر اس امت کی فکر کی ہے، راتوں کی سناتیں میں جب سب سو جاتے تھے یہ اٹھ کر تجھے مناتے تھے، اور راتوں کی سناتوں میں تجھ سے کہتے تھے اے اللہ میری مدد فرما، میری امت کو ہدایت دے دے، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، میری قوم کو ہدایت دے دے وہ مجھے جانتی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ اللہ پوچھے گا قیامت کے دن تو کہیں گے اخلاص کے ساتھ، یہ جملہ لکھا مسلم شریف کی روایت، اخلاص کے ساتھ، پوری پوری امانت داری کے ساتھ، پوری پوری ایمانداری کے ساتھ، پوری جد و جہد کے ساتھ، پورا کا پورا پیغام پورے حق کے ساتھ، کما حق قہو، پورے پورے حق کے ساتھ پورا پورا پیغام ہم تک پہنچا دیا ہے۔ پھر اللہ
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाहुम्मा शहद अल्लाहुम्मा शहद अल्लाहुम्मा शहद, ए अल्लाह तू गवाह है ना। मेरे सहाबा ने मैदान में गवाही दी है, हज्जतुल वदा के मौके पर मैंने पैगाम पहुंचाया, उसकी गवाही दी है। कल क़यामत के दिन या अल्लाह जब कि तू फलनसअलन्नल लज़ीना उरसिला इलैहिम व लनसअलन्नल मुरसलीन, मेरी उम्मत से मेरे बारे में पूछे तो मेरी उम्मत गवाही दे रही है, उसकी तू गवाह है ना। ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत। और एक रिवायत बयान फरमाई गई, इब्न सिनान ने बयान फरमाया है, जिसको सहीह मज़हरी ने बयान फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और मेरे सहाबा, कल क़यामत के दिन अल्लाह मुझे बुलाएगा और मुझे बुलाकर फरमाएगा और मेरे हबीब और मेरे मोहम्मद, मैंने तुझे सारे नबियों का इमाम बनाया, इमामुल अंबिया बनाया, फखरुर रसूल बनाया, सारी की सारी उम्मतों का, सारी उम्मत का तुझे पैगंबर बनाया, क़यामत तक आने वाली नस्लों के लिए तुझे पैगंबर बनाया। तूने मेरा पैगाम पहुंचाया कि नहीं? मैं कहूँगा हाँ अल्लाह, या अल्लाह मैंने पैगाम पहुंचा दिया। मैं कहूँगा पैगाम पहुंचा दिया। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं ये कहूँगा सुनो आज मैं कह रहा हूँ, अल्लाह रसूल फरमा रहे हैं, जो लोग यहाँ हाजिर है मेरा पैगाम उन लोगों तक पहुंचा दे जो गायब है। मेरा पैगाम, मेरा दीन, मेरी शरीयत, अल्लाह का कानून, अल्लाह का दस्तूर जो गायब है वहां तक पहुंचा दो। 21वीं सदी के मुसलमानों के लिए भी और सुबह क़यामत तक आने वालों के लिए भी यही पैगाम है, जो हाजिर है वो गायबीन तक पहुंचा दें। अगर मैंने दीन का काम छोड़ दिया, दीन की मेहनत छोड़ दी, दावत व तबलीग छोड़ दिया, अल्लाह की शरीयत की दावत छोड़ दी, अल्लाह के दीन की मेहनत छोड़ दी, इशाअत इस्लाम छोड़ दिया, इशाअत दीन छोड़ दिया, इशाअत ईमान छोड़ दिया, तो फिर रब पूछेगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह पूछेंगे, मैंने तो तुमको कहा था कि अल्लाह मुझसे पूछेगा, मैं तुमको कह रहा हूँ जो हाजिर है वो गायबीन तक पैगाम पहुंचा दो, मेरा दीन पहुंचा दो, मेरी शरीयत पहुंचा दो, मेरा कुरान पहुंचा दो, मेरी कुरान की इत्तिबा पहुंचा दो। रब पूछेगा सुबह को, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुबह को तुमको उठाया जाएगा, यानी क़यामत की सुबह को, क़यामत की सुबह को तुमको उठाया जाएगा और तुम्हारी मुंहों पर ताले लगा दिए जाएंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ की रिवायत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे मुंह बंद कर दिए जाएंगे और हर एक आदमी की गवाही उन सबसे पहले उसकी रान और उसकी हथेलियां देगी। इशाअत दीन के लिए हथेली गवाही देगी, राने गवाही देगी कि क्या काम किया था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जिम्मेदारी दी थी उसको कहां तक अदा किया था। फलनसअलन्नल लज़ीना उरसिला इलैहिम व लनसअलन्नल मुरसलीन, ये दूसरी रिवायत है। ये तो उम्मतियों को पूछा जाएगा, उसके मुताबिक रिवायतें सुनी। अब पैगंबरों से अल्लाह पूछेगा, व लनसअलन्नल मुरसलीन, और रसूलों से भी अल्लाह पूछेगा। तो रसूलों से पास किस अंदाज में होगी उसके बारे में भी रिवायत बयान फरमाई गई है। इब्न मुबारक की रिवायत है जो वहाब इब्न मुनब्बह के हवाले से बयान फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले इसराफील अलैहिस्सलाम को बुलाएगा। तो इसराफील अलैहिस्सलाम क़यामत की सुबह को अल्लाह तबारक व तआला इसराफील अलैहिस्सलाम को बुलाएंगे। तो हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम कांप रहे होंगे, उनके ऊपर कपकपी तारी होगी। अल्लाह तबारक व तआला पूछेंगे, इसराफील हमारा पैगाम जो लौहे महफूज ने तुझे दिया था वो तूने पहुंचाया? वो कहेगा, या अल्लाह मैंने वो पैगाम जिब्राइल तक पहुंचा दिए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बुलाया जाएगा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब आएंगे तो जिब्राइल जैसा फरिश्ता, जिब्राइल जैसा मलिक अल्लाह के सामने आकर एकदम ध्रुजापनतारी हो जाएगी, कपकपीतारी हो जाएगी और जिब्राइल अलैहिस्सलाम कपकपी की हालत में होंगे। अल्लाह पूछेंगे, जिब्राइल क्यों कांप रहा है? बारी ताला आज तेरे सामने हाजिर हुआ हूं। आज तक तो तेरा पैगाम लेकर जाता था, आज तो तेरे सामने खड़ा हो गया। तेरे जलाल को लेकर आज जिब्राइल भी कपकपा उठा है, जिब्राइल पर भी कपकपीतारी हो गई है। और लोगों मुफस्सिरीन फरमाते हैं, जब जिब्राइल जैसा कांपता हो और जिब्राइल जैसे के पर कपकपीतारी हो जाती हो तो मेरा आपका क्या हाल बनेगा? जिब्राइल से पूछेंगे, या अल्लाह पूछेंगे, जिब्राइल क्या हुआ?
ہمارا پیغام تجھے اسرافیل نے دیا، اس اسرافیل کے پیغام کے بارے میں، دیے ہوئے پیغام کے بارے میں تو نے کیا کارگزاری کی اور اس سے اس کا حق کہاں تک تو نے ادا کیا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کانپتے ہوئے اعضاء کے ساتھ، جبرائیل کے اعضاء بھی پر بھی کانپ رہے ہوں گے اور کانپتے ہوئے جسم کے ساتھ، کانپتے ہوئے اعضاء کے ساتھ فرمائیں گے یا اللہ میں نے پیغمبروں تک یہ پیغام پہنچا دیے، تو نے مجھے امین بنایا، میں نے امانت داری کر دی، تو نے مجھے جبرائیل امین کہا، میں نے امانت داری کر دی، ہر پیغمبر کے پاس ہر حکم کو امانت داری کے ساتھ پہنچایا ہے۔ رسولوں سے پوچھ لیجئے، پیغمبروں سے پوچھ لیجئے، جبرائیل علیہ السلام سے بات پرس کرنے کے بعد اللہ نبیوں کو بلائیں گے اور نبیوں کو بلا کر پوچھیں گے جبرائیل نے تمہیں پیغام پہنچایا، اس کے بارے میں تم نے کیا کیا؟ تو پیغمبر فرمائیں گے، پیغمبروں پر بھی کب کب طاری ہو جائے گی، پیغمبر بھی نبی اللہ کا جلال دیکھیں گے، سارے کے سارے ایک دم کب کب طاری ہو جائے گی، فرمائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ تم نے کیا کارگزاری کی، ہمارے پیغام ہماری بندوں تک، آپ کی امتوں تک پہنچائے نہیں۔ سارے انبیاء فرمائیں گے ہم نے وہ سارے پیغام آپ کے جو جبرائیل نے امانت داری کے ساتھ دیے تھے، ہم نے بھی امانت داری کے ساتھ ان لوگوں تک پہنچا دیے۔ یہی یہ سورت میں وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ میں کہنا چاہتے ہیں کہ ہم رسولوں سے بھی بات پرس کریں گے اور ان کو بھی پوچھنے کے بعد پھر ہماری طرف سے فیصلے ہوں گے۔ جنہوں نے حق کو مانا جنت میں جائے گا، جنہوں نے نہیں مانا جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں جو میزان قائم کرے گا، ترازو قائم کرے گا، کیسا ترازو ہوگا، اس ترازو میں کیا تولا جائے گا؟ تو علماء نے جو بیان فرمائے ہیں کیا کیا تولا جائے گا، تو انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو آئندہ تک سنیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ترازوں میں کیا تولے گا اور کس طرح تولا جائے گا اور کیسا فیصلہ ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جو فیصلے کرے گے انشاءاللہ وہ زندگی باقی رہی تو آئندہ تک سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ يا الله ظالم بن کر آئے ہیں، اے اللہ ذاتوں پر بہت ظلم کیے ہیں، یا اللہ آپ کے حکموں کی نافرمانیاں کر کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے اعراض کر کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ کر کے یا اللہ بڑے ظالم بن گئے ہیں، بڑے ظالم بن گئے ہیں۔ یا اللہ من کی چاہتوں کی زندگی گزارتے گزارتے زندگی پوری ہونے کو ہے۔ اے اللہ شیطان کے اور نفس کے نقش قدم پر چلتے چلتے یا اللہ زندگیاں پوری ہونے کو ہے۔ یا اللہ مبارک دنوں میں توبہ کرنے آئے ہیں، عصر کے بعد کا وقت ہے، افطاریوں کی تیاریاں ہو رہی ہے، یا اللہ افطار کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہے۔ یا اللہ ہم نے تو قرآن سنا ہے، یا اللہ قرآن کی باتیں سنی ہے۔ اے اللہ بے شک آپ نافرمانیوں پر بستیوں کو ہلاک کر دیا کرتے ہیں۔ اے اللہ جب آپ کی پکڑ آتی ہے تو سوئے ہوئے بھی اٹھا دیے جاتے ہیں، حرکت کرنے کا بھی موقع نہیں ملتا۔ اے اللہ آپ کی صداؤں سے آپ کی پکڑوں سے پناہ مانگتے ہیں، بچا لیجئے۔ اے اللہ اچانک کی موت سے بچا لیجئے۔ اے کریم آقا کی ناراضگی والی موت سے حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ ہماری گزری ہوئی زندگیوں پر معافی کا قلم پھیر دیجئے۔ یا اللہ راضی ہو جائیے، مولا راضی ہو جائیے۔ آپ کو منانے آئے ہیں، مان جائیے، منانے آئے ہیں، مان جائیے۔ آپ تو بہت جلدی مان جاتے ہیں۔ اے اللہ روزے کی حالت میں، اے اللہ روزے دار کے منہ سے نکلنے والی بدبو بھی آپ کو تو مشک کے سے بھی زیادہ پیاری لگتی ہے۔ اے اللہ روزے کی حالت کی اس منہ کے ذریعے سے اللہ آپ سے اے اللہ التجا کر رہے ہیں کہ ہمیں معاف فرما کر ہم سے راضی ہو جائیے، پوری امت سے راضی ہو جائیے، پوری امت سے راضی ہو جائیے۔ اے اللہ خسران سے بچا لیجیے۔ اے اللہ ہم گواہی دیتے
پوری طریقے سے پہنچ گئی ہاں یا اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے دیجئے یا اللہ عمل والی زندگی دے دیجئے قرآن والی زندگی دے دیجئے اتباع سنت اتباع قرآن نصیب فرما دیجئے اے اللہ روزہ اور تراویحوں کو قرآن کی تلاوتوں کو تجھے خود اعمال صالحہ جو ہو رہے ہیں یا اللہ قبول فرما کر یا اللہ دوامیت کے ساتھ عمل کی توفیق دے دیجئے اے اللہ سیئات سے بچا لیجئے یا اللہ گناہوں سے بچا لیجئے تقوی طہارت دے دیجئے اخلاص اور للہیت دے دیجئے ہر کام آپ کی رضا کے لیے کرنے کی توفیق دے دیجئے ریاکاری سے شہرت سے نام و نمود کے لیے کرنے سے بچائیے یا اللہ اخلاص للہیت نصیب فرما دیجئے مخلص بندہ بنا دیجئے یا اللہ ہمیں مخلصین میں متقین میں صابرین میں خالدین میں صائمین میں داخل فرما دیجئے اے اللہ امت کے بیماروں کو شفا دے دیجئے یا اللہ کون کس بیماری میں مبتلا ہے آپ ہی جانتے ہیں یا اللہ سب کے لیے شفا تندرستیوں کے فیصلے فرما دیجئے یا اللہ تندرستی بہت بڑی نعمت ہے اے اللہ تندرستی کی قدر کرنے کی توفیق دے دیجئے یا اللہ ناقدریہ ناشکریہ معاف فرما دیجئے یا اللہ امت کے مرحومین کی مغفرت فرما دیجئے یا اللہ پیوند خاک جو ہو گئے یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائیے یا اللہ بار بار مغفرت فرما کر جنت الفردوس کے فیصلے فرما دیجئے یا اللہ ہمیں بھی تو پیوند خاک کیا جائے گا یا اللہ ہمیں بھی تو سفید چادر میں لپیٹ کر کے یا اللہ کفن کے کپڑ میں لپیٹ کر کے ہمیں بھی تو قبر کے اس کو ذمہ دار دیا جائے گا یا اللہ اس سے پہلے اس کی تیاری کی توفیق دے دیجئے قبر کی کوٹھی کی اس عقل کی تیاری کی توفیق نصیب فرما دیجئے یا اللہ جو لوگ یادومند میں ہے یا اللہ ان کے لیے رہائی کے انتظامات فرما دیجئے امن و امان قائم فرما دیجئے پوری دنیا کے مسلمانوں کی مدد فرمائیے یا اللہ فلسطین وہ مظلومان کے بندے بندیاں بچے بچیاں یا اللہ جو روزے میں مبارک مہینے میں بھی افطاری کو ترس رہے ہیں یا اللہ آپ سب کچھ جانتے ہیں یا اللہ آپ دیکھتے بھی ہیں اے اللہ یہ ہماری کرتوتوں کا نتیجہ ہے ہمارے گناہوں کی سزا یا اللہ ان کو نہ دے یا اللہ ان مظلومین کی مدد فرما کر یا اللہ نصرتوں کی یا اللہ نصرتوں سے فیصلے فرما دیجئے یا اللہ نصرتوں کے فیصلے فرما دیجئے یا اللہ معصوم بچے یا اللہ ایک بچہ جس کا سارا خاندان سارا گھر اجڑ گیا اکیلا کھڑا رہ گیا یا اللہ اس کو جب وقت دیکھا یا اللہ موبائل پر دیکھتے ہیں تو ترس آ جاتا ہے یا اللہ آپ تو ارحم الراحمین ہے اے اللہ آپ تو ارحم الراحمین ہے آپ سے بڑا رحم کو کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا آپ سے بڑا دیالو کوئی نہیں ہو سکتا یا اللہ ایک نظر رحم کی دہن کر ان بیچاروں کی مدد کے فیصلے فرما دیجئے ظالموں کو ظلم سے روک دیجئے ظالموں کو ظلم سے روک دیجئے ظالموں کو ظلم سے روک دیجئے اور ان کو بھی ہدایت دے دیجئے اور اگر ہدایت مقدر میں نہیں ہے تو ورنہ فجاہا واسنا فیاتنہم قائلون یا اللہ ان کے اوپر بھی اپنی سزائیں اپنی طرف سے یا اللہ فیصلے کنبات کر دیجئے اور ان کی گردنیں مروڑ دیجئے مانگا وہ بھی خبر مان دیجئے مانگنے سے اپنی شاہ نشانتہ فرما دیجئے یا اللہ عصموں کا واسطہ دیتے ہیں دعاؤں کو منظور فرما دیجئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توفیل میں آپ کے فضل سے قبول فرمائیے وصلی اللہ علیہ نبی کریم برحمتک یا ارحم الراحمین